يا آمنة بشراك سبحان من أعطاك لحملك بمحمد رب السماء هناك. رمضان ثالث شهرك يا آمنة يا سعدك الله يجمع شملك بسيد الأملاك. ولد الحبيب مفضولا مكحلا ومدهونا وحاجبا مقرونا ونوره كساك. يا آمنة بشراك سبحان من أعطاك لحملك بمحمد رب السماء هناك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله. شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا
الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ضیاء سحر کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہوں۔ آج کے اس مختصر نشست میں آپ احباب کے سامنے عیب جوئی کی مذمت اور پردہ پوشی کی اہمیت کے حوالے سے چند چیزیں بیان کی جائیں گی۔ دوسروں کے عیوب و نقائص کی ٹو میں رہنا، اوروں کے گناہوں کو ٹٹولتے رہنا، لوگوں کی خامیاں تلاش کرنا، لوگوں کی برائیوں کے پیچھے لگے رہنا، یقیناً یہ عمل ناپسندیدہ بھی ہے اور یہ منفی رویہ ہے، اور اسی عمل کی وجہ سے انسان تنازعات کا شکار ہوتا ہے، اختلافات پیدا ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو سامنے والا شخص ہے اس کی عزت نفس بھی مجروح ہوتی ہے۔ اور عصر حاضر میں بھی اگر دیکھا جائے تو لوگ اسی انتظار میں کچھ لوگ رہتے ہیں کہ انہیں کوئی ایسی خبر ملے کہ جو کسی کی کردار کشی کرنے والی ہے، جس میں کسی کے معاملات کی پردہ دری کی گئی ہے، اور وہ اسے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ یا مختلف لوگوں تک اسے پہنچانے کا کام کرے۔ یعنی لوگ دوسروں کی عزتیں اچھالنا اور دوسروں کے معاملات کا بھرے مجمع اور معاشرے میں ڈنڈورا پیٹنا اپنا شیوا سمجھ رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو فارغ اوقات میں اسی چیز کو اپنا وتیرہ سمجھے بیٹھے ہیں، حالانکہ یہ عمل اسلامی تعلیمات کے منافی ہے کہ جس میں ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے اس کے گناہوں کی ٹو میں لگا رہے، اس کی برائیاں تلاش کرتا رہے، اس کے عیوب و نقائص کو ڈھونڈتا پھرے۔ اور اس حوالے سے ایک بڑا پیارا قول ہے کہ جس میں فرمایا گیا ما عاب رجل قط بعیب الا ابتلاه اللہ بمثل ذلك العیب۔ فرمایا وہ شخص کہ جس نے کسی دوسرے مسلمان بھائی کا کوئی عیب تلاش کیا، اس کی برائی کی ٹو میں لگا رہا اور اسے ذلیل و رسوا کرنے کے لیے محنت کی اس نے، تو فرمایا اسی عیب میں اللہ تعالیٰ اس برائی تلاش کرنے والے کو بھی مبتلا کرے گا۔ یعنی عیب تلاش کرنے والے کی یہاں پہ مذمت بیان کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی برائی کے پیچھے لگا ہے، کسی کی برائی کو اچھالنے کی کوشش میں ہے، تو اسے اپنی فکر کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے، عیوب و نقائص کے حوالے سے اس کی دو حصوں میں تقسیم بھی کی جا سکتی ہے کہ کچھ عیب تو وہ ہیں جو انسان کی ذات کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، کہ جن کا انسان کی ذات سے تعلق ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ جو معاشرے کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص ایسا گناہ کرتا پھرتا ہے کہ جو صرف اس کی ذات کے گرد دائرہ لگائے ہوئے ہے، جو اس کی ذات تک محدود ہے، تو اگر ایسے شخص کی کوئی برائی یا عیب نظر آئے تو اسے تنہائی میں واعظ و نصیحت کی جائے، نہ کہ اس کے برائی کا شہر میں ڈنڈورا پیٹا جائے۔ اور اگر اس کے ذاتی عیب و نقص کو لوگوں کے سامنے آشکارا کیا جائے گا تو ایسا شخص سدھرنے کی بجائے پہلے سے زیادہ بگڑنے کی طرف جائے گا۔ اور اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کی برائی سے معاشرے کو نقصان پہنچ رہا ہے، کہ جو معاذ اللہ حدود اللہ کو پامال کرنے کی طرف جا رہا ہے، تو ایسے شخص کو واعظ و نصیحت کے ساتھ ساتھ قانونی چارہ جوئی بھی کی جائے اور قانونی کارروائی بھی کی جائے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص چوری کرنے والا ہے یا ڈاکے مارنے والا ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ چوری کرنے کی وجہ سے معاشرے کے دیگر افراد کو بھی نقصان پہنچے گا۔ تو ایسے شخص کے شر سے تو لوگوں کو بچانا چاہیے، لیکن اگر کسی کا کوئی ذاتی فعل اور عمل نظر آئے اور وہ تنہائی میں کسی ایسے برائی میں مبتلا ہو، تو ایسے شخص کو تنہائی میں واعظ و نصیحت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص اپنی برائی پہ، اپنے گناہوں پہ توبہ کر چکا ہے
اپنے گناہوں پہ شرمندگی اور ندامت کا اظہار کر چکا ہے، توبہ طائب ہونے والے شخص کو اگر کوئی بندہ دوبارہ سے اس کے عیبوں کو اچھالے گا، معاشرے میں اس کی عزت نفس کو مجروح کرے گا، تو ایسے شخص کے بارے میں فرمایا گیا من عیر اخاہ بذنب لم یمت حتی یعملہ، فرمایا ایسا شخص کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کسی گناہ کی وجہ سے آر دلائی، ایسے عمل کی وجہ سے آر دلائی کہ جو اس برے عمل سے توبہ کر چکا ہے، تو فرمایا یہ شرمندہ کرنے والا، یہ آر دلانے والا شخص اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک وہی برا کام خود نہیں کرے گا۔ یعنی اتنی بڑی یہاں پہ ہولناکی اور دردناکی کا ذکر کیا گیا، یعنی یہاں پہ اتنی بڑی وعید کا ذکر کیا گیا۔ سامعین محترم، قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے کسی کے عیوب و نقائص تلاش کرنے سے منع فرمایا، اور فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ ٹو میں نہ لگے رہو، کسی کے عیبوں کو تلاش مت کرو، کہ جس بندے کے عیبوں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان ستاری کا اظہار کرتے ہوئے پردہ پوشی فرمائی ہے، پردہ ڈالا ہے، اے انسان تو کس طریقے سے اس پردے کو ختم کر کے اس کے عیوب کو معاشرے میں لانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے عیبوں پہ، گناہوں پہ پردے ڈال رہا ہے، لیکن انسان اپنے مسلمان بھائیوں کے گناہوں کو اور عیوب و نقائص کو معاشرے میں اچھال رہا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا، فرمایا بغیر کسی قوت اور دلیل کے کوئی گمان اور ظن نہ رکھو، اور کسی کی ٹو میں نہ لگے رہو۔ وَلَا تَبَاغَضُوا، اور اپنے دل کے اندر کسی کے بارے کینہ اور حسد اور بغض پیدا نہ کرو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ تعالیٰ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ اب دیکھیے اس فرمان میں بھی کس طریقے سے بندہ مومن کی تربیت کی جا رہی ہے۔ پہلے فرمایا بغیر کسی دلیل اور قوت کے کوئی کسی کے بارے گمان نہ رکھو، کوئی برا ظن پیدا نہ کرو، اور پھر فرمایا کہ کسی کے عیب تلاش کرنے کی ٹو میں نہ لگو، اور آگے فرمایا کہ ولا، ایک مقام پہ فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، فرمایا تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے، کسی کی برائی نہ کرے، کسی کے گناہوں کو یوں سر عام اچھالنے کی کوشش نہ کرے۔ یعنی بندہ مومن کو دین اسلام نے اس عمل سے منع فرمایا ہے کہ کسی کے عیبوں کو اچھالا جائے، کسی کے معاملات کی پردہ دری کی جائے۔ اب دیکھیے سامعین محترم، اگر ہم اس عمل سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں کہ ہم کسی کے برائیوں کو تلاش نہ کریں، کسی کے گناہوں کا یوں سر عام ڈنڈورا نہ پیٹے، اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان پردہ پوشی کی صفت اختیار کرے، کہ جس طریقے سے انسان کے گناہوں پہ رب نے پردہ ڈال رکھا ہے، انسان بھی دوسرے لوگوں کی برائیوں پہ پردے ڈالنے کی کوشش کرے، تنہائی میں واضح و نصیحت کرے، تنہائی میں سمجھانے کی کوشش کرے۔ اور ایک بڑا پیارا قول ہے، فرمایا طوبیٰ لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس، کہ ایسے شخص کے لیے مبارک ہو کہ جس کے گناہوں نے اسے دوسرے لوگوں کے گناہ بیان کرنے سے مشغول کر رکھا ہے۔ یعنی انسان اپنے ہی گناہوں کی اصلاح میں، اپنے گناہوں کے خاتمے میں لگا ہوا ہے، اور دوسرے لوگوں کے گناہوں کی جانب اس کی توجہ اور دھیان تک نہیں جاتا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے تو کتنا خوبصورت ارشاد فرمایا کہ جب بندے کا کسی کے گناہ اور کسی کے برائیاں بیان کرنے کا ارادہ ہو، فرمایا اذا اردت ان تذکر عیوب صاحبہ کا، فرمایا جب تیرا ارادہ ہو کہ تو اپنے دوست، ساتھی اور صاحب کے عیوب و نقائص کو بیان کرے، فرمایا فذکر عیوبک، تو فرمایا اس برے عمل سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے فذکر عیوبک، کہ تو اپنے گناہوں کا ذکر کر، اپنی برائیوں پہ توجہ کر۔ اور ایک حدیث مبارکہ کا تو مفہوم ہے اذا اراد اللہ بعبد خیرا بصرہ عیوبہ، کہ جب اللہ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو بندے کے گناہوں کو اس کے سامنے کر دیتا ہے۔ یعنی انسان اپنے گناہوں کے لیے فکر مند رہتا ہے، اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، محاسبہ نفس میں چلا جاتا ہے، اور اپنے نفس کی اصلاح اور بہتری کے لیے کام کرتا رہتا ہے۔ سامعین محترم، ایک تابعی حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا پیارا قول ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی
بندہ مومن اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی اچھائی اور بھلائی کا ذکر کر رہا ہوتا ہے تو فرشتے اس اچھائی بیان کرنے والے کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اس کی خیر چاہتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی برائی ذکر کرتا ہے، اس کے عیبوں کو اچھالنے کی کوشش کرتا ہے، تو فرشتے اسے یوں کہتے ہیں کہ اے بندے، اے ابن آدم، تو غور کر اور شکر ادا کر کے اللہ نے تیرے عیبوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے، تیری برائیوں کو چھپا رکھا ہے۔ تو سامعین محترم، ہمیں دین اسلام نے عیوب و نقائص کو تلاش کرنے سے منع کیا ہے۔ لوگوں کے گناہوں کو، لوگوں کی برائیوں کو، لوگوں کی خطاؤں کو سرعام اچھالنے سے، معاشرے میں ڈھنڈورا پیٹنے سے منع کیا ہے، اور معاشرے میں امن و امان قائم کرنے، پردہ پوشی کی صفت اپنانے پہ دین اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ اب دیکھیے سامعین محترم، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ایک بڑا پیارا مفہوم ہے۔ فرمایا لا تؤذوا المسلمین، فرمایا تم مسلمانوں کو اذیت نہ پہنچاؤ، ولا تعیروہم، اور انہیں آر بھی مت دلاؤ، ولا تتبعوا عوراتہم، اور ان کے جو خفیہ اور اندرونی معاملات ہیں، ان کی ذات کے ساتھ جو چیزیں تعلق رکھنے والی ہیں، ان کے جو عیوب ان کی ذات میں پائے جاتے ہیں، فرمایا ان کی ٹو میں نہ لگے رہو، ان کی تلاش میں نہ رہو۔ اور آگے فرمایا فَإِنَّهُ مَن تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، جس بندے نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی پوشیدہ بات یا اس کے ذاتی عیب یا نقص کو فرمایا اس نے تلاش کیا، تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، فرمایا اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندے کے عیب کو ظاہر کرے گا۔ وَمَن تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ، اور جس شخص کے اللہ تعالیٰ عیبوں کو ظاہر کر دے، فرمایا اگرچہ وہ گھر کی یا اپنی سواری کی یا کسی ایسے کونے میں بھی چلا جائے کہ جہاں اسے کوئی دیکھ نہ رہا ہو، فرمایا اللہ تعالیٰ اس جگہ سے بھی ایسے بندے کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا۔ تو سامعین محترم، ہمیں دین اسلام نے برائیوں کو اچھالنے سے منع کیا، اچھائی عام کرنے کا درس دیا، نیکی کا پیغام اور نیکی کا حکم دینے کی تلقین کی۔ کسی شاعر کا کتنا پیارا خوب شعر ہے کہ نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنے خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کا ایک اسم پاک الستار ہے، کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے، پردہ پوشی فرماتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ بندوں کے اتنے عیوب و نقائص ہونے کے باوجود بھی ان پہ پردہ پوشی فرماتا ہے، پردہ ڈالتا ہے، تو بندے کو بھی چاہیے کہ اس صفت میں سے کچھ حصہ لے، اپنے مسلمان بھائیوں کے عیوب و نقائص پہ پردہ ڈال کے انہیں تنہائی میں واعظ و نصیحت کرے، دین اسلام کا پیغام اور دین اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کرے۔ اب دیکھیے ایک مقام پہ اگر کوئی بندہ عیبوں کو ڈھانپنے والا ہے، پردہ پوشی کرنے والا ہے، تو اس کا اجر کیا بیان فرمایا؟ فرمایا من رعا عورتا فسترہا، کہ اگر کسی شخص نے کسی کی پوشیدہ بات کو دیکھا، ذاتی عیب یا برائی کو دیکھا اور پھر اسے ڈھانپ لیا، اسے چھپا دیا، فرمایا کان کمن احیا موعدۃ من قبرہا، فرمایا یہ اسی طرح ہے جس طرح اس نے کوئی زندہ قبر میں دفن کی جانے والی بچی کو دوبارہ سے زندہ کیا ہے۔ یعنی یہ اہمیت کو ذکر کیا جا رہا ہے پردہ پوشی کی، اور ایک مقام پہ تو کس قدر اس کی فضیلت کو ذکر فرمایا، فرمایا من ستر مسلمن، کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کی، اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالا، اسے چھپا لیا، معاشرے میں اس کے پردے کو فاش نہ کیا، فرمایا سترہ اللہ یوم القیامہ، فرمایا جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کے گناہوں پہ دنیا میں پردہ ڈالے گا، اللہ تعالیٰ ایسے مسلمان بندے کے گناہوں پر قیامت کے دن پردہ پوشی فرمائے گا۔ تو یہ احادیث مبارکہ میں بھی ہمیں پردہ پوشی کی جانب توجہ دلائی گئی ہے، اور صاحب مرقات نے بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی کی ایک برائی اور ایک عیب کے اوپر پردہ ڈالے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 700 برائیوں کے اوپر پردہ ڈالے گا۔ تو سامعین محترم، جس طرح اللہ رب العزت نے دنیا میں اپنے بندوں کے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے اور شان ستاری کا اظہار کرتے ہوئے بندوں کی خطاؤں پہ پردہ پوشی فرمائی ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی یہ رحمت فرمائے گا، اور جس پہ چاہے گا اللہ یہ رحمت فرمائے گا۔
اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا اتعرف ذنب کذا، کہ اے بندے بتا کیا تو فلاں فلاں گناہ کو جانتا ہے کہ تو نے فلاں فلاں جگہ پہ فلاں فلاں گناہ کیا تھا؟ تو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے وہ عرض کرے گا نعم، کہ ہاں میرے رب مجھے یاد ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا تعریف ذنب کذا، پھر وہ عرض کرے گا کہ مجھے یاد ہے، اور وہ بندہ اندر ہی اندر اپنے اندر یہ کڑتا رہے گا اور پشیمانی اور ندامت میں ڈوبتا چلا جائے گا کہ یہ اعتراف تو کر رہا ہوں لیکن اب ان سارے گناہوں کے بدلے میں مجھے کون سی سزا سے گزارا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جب اس بندے کی ندامت کو دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا سترتها علیک فی الدنیا وانا اغفرها لک اليوم، کہ میرے بندے کہ جب تو دنیا میں موجود تھا تو اس وقت بھی میں تیرے گناہوں پہ اپنی شان ستاری کا اظہار کرتے ہوئے تیرے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالتا رہا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمِ، اور آج بھی تیرے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال کے اور اپنی شان غفاری کا اظہار کرتے ہوئے تجھے بخشش اور مغفرت کا پروانہ عطا کر رہا ہوں، تجھے بخش رہا ہوں۔ تو سامعین محترم، اللہ رب العزت اپنی شان ستاری کا اظہار فرماتا ہے، اپنے بندوں کے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے، اور ہمیں بھی یہی پیغام اسلام دیتا ہے کہ ہم عیوب و نقائص کو، برائیوں اور خطاؤں کو اچھالنے والے نہ بنیں۔ ہم لوگوں کے گھروں میں اس لیے نہ جھانکیں، ان کے معاملات میں اس لیے ٹو نہ لگائیں کہ ہمیں کوئی برائی مل جائے، ہمیں کوئی ایسی خطا مل جائے کہ جن کی وجہ سے ان کی عزت نفس مجروح ہو، بلکہ ہم لوگوں کے لیے رستوں کو کشادہ کرنے والے بنیں، لوگوں کے لیے راہوں کو آسان کرے، لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے والے بنے۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تو می بینی حسابم نا گزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالے اور ہمیں بھی پردہ پوشی کی صفت سے متصف فرمائے، آمین۔ السلام۔ مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں، مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں، مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں، ضرب دوں خود کو جو ان سے تو لگوں لاتعداد، ضرب دوں خود کو جو ان سے تو لگوں لاتعداد، وہ جو مجھ میں سے نکل جائیں صفر ہو جاؤں، وہ جو مجھ میں سے نکل جائیں صفر ہو جاؤں، زندگی نے تو سمندر میں مجھے پھینک دیا، زندگی نے تو سمندر میں
مجھے پھینک دیا، اپنی مٹھی میں وہ لے لیں تو گوہر ہو جاؤں، اپنی مٹھی میں وہ لے لیں تو گوہر ہو جاؤں۔ اور میرا محبوب ہے جو راہبر کون و مکان، میرا محبوب ہے جو راہبر کون و مکان، میرا محبوب ہے جو راہبر کون و مکان، جس کی آہٹ بھی میں پالوں تو خضر ہو جاؤں، جس کی آہٹ بھی میں پالوں تو خضر ہو جاؤں۔ آرزو اب تو مظفر جو کوئی ہے تو یہ ہے، آرزو اب تو مظفر جو کوئی ہے تو یہ ہے، جتنا باقی ہوں مدینے میں بسر ہو جاؤں، جتنا باقی ہوں مدینے میں بسر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔